ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں ہر کوئی اپنی کامیابی، اپنی دولت کی نمائش کرنا چاہتا ہے، لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ اس پورے شو آف کلچر کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ آئیے آج ایک ایسی قدیم کہانی کی بات کرتے ہیں جس کا پیغام آج کی دنیا کے لیے حیران کن حد تک نیا ہے۔ تو سوال یہ ہے، وہ پہلا شخص کون تھا جس نے بڑے فخر سے یہ دعویٰ کیا، یہ سب کچھ میں نے خود کمایا ہے؟ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا دعویٰ تھا جس نے آسمانوں کو بھی چیلنج کر دیا۔ اور یہاں ہم آج کے ارب پتیوں کی بات نہیں کر رہے، ہم ایک ایسے شخص کی بات کر رہے ہیں جس کی دولت اتنی بے تحاشا تھی کہ اسے رکھنے کے لیے تجوریاں بھی کم پڑ جاتی تھیں، پورے کے پورے شہروں کی ضرورت پڑتی تھی۔ لیکن یہ کہانی تکبر سے شروع نہیں ہوتی، نہیں، اس کا آغاز تو تقوی اور عاجزی سے ہوتا ہے۔ آئیے قارون سے اس وقت ملتے ہیں جب وہ کوئی ولن نہیں تھا، بلکہ ایک معزز اگرچہ غریب انسان تھا۔ تو شروع میں قارون کیسا تھا؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، بنی اسرائیل کے درمیان رہتا تھا، غریب ضرور تھا لیکن انتہائی ذہین تھا، اور اس کی آواز میں ایسی مٹھاس تھی کہ جب وہ تورات کی تلاوت کرتا تو سننے والے بس سنتے ہی رہ جاتے۔ لوگ اس کے علم اور عبادت کی وجہ سے اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ اور پھر سب کچھ بدل گیا، اس کے ہاتھ کیمیا گری کا علم لگ گیا، یعنی وہ ہنر جس کے ذریعے عام دھاتوں کو سونے میں تبدیل کیا جا سکتا تھا۔ جیسے جیسے اس کا علم بڑھا، اس کی تجوریاں بھرنا شروع ہوئیں، اور ٹھیک اسی وقت اس کے دل میں تکبر کا زہر بھی پھیلنا شروع ہو گیا۔ اور پھر دولت کا یہ زہر اس کی رگوں میں پوری طرح اترنے لگا۔ اس کی بے لگام دولت نے اس کے تکبر کو ایسی ہوا دی کہ وہ خود کو خدا سمجھنے کے قریب پہنچ گیا تھا۔ اس کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ تاریخ بتاتی ہے کہ 60 لدے ہوئے خچر صرف ان چابیوں کو لے کر چلتے تھے جن سے اس کے خزانوں کے تالے کھلتے تھے۔ یہ اس کی بے پناہ دولت کی صرف ایک چھوٹی سی جھلک تھی۔ قارون نے اپنے لیے ایک ایسا محل بنوایا تھا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، اور جب وہ باہر نکلتا تھا تو ایک شاہانہ جلوس کی صورت میں بنی اسرائیل کے غریب لوگ اسے دیکھ کر حسرت سے کہتے، اے کاش جو قارون کو ملا ہے ہمیں بھی مل جاتا۔ جب کچھ ایمان والوں نے اسے نصیحت کی تو اس کا جواب تکبر کی انتہا تھا۔ اس نے کہا، یہ تو مجھے صرف اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو میرے پاس ہے۔ یہی وہ جملہ تھا جس نے اللہ کے فضل کو جھٹلا دیا اور اپنے نفس کو تاج پہنا دیا۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جب قارون کے غرور کا تصادم براہ راست اللہ کے حکم سے ہوا۔ یہ ایمان اور انا کی حتمی آزمائش تھی۔ ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا۔ جب آپ نے قارون سے کہا کہ اپنے مال کا ایک حصہ غریبوں کو دو، تو یہاں سے کہانی کا مرکزی تنازع شروع ہو گیا۔ یہاں شکر گزاری اور حق تلفی کا تصادم بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ قارون کو اپنا سونا جان سے بھی زیادہ پیارا لگنے لگا۔ اسے لگا کہ زکوٰۃ اس کی محنت کی کمائی پر ایک ڈاکہ ہے۔ اس نے نہ صرف زکوٰۃ دینے سے صاف انکار کیا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کی ایک گھنونی سازش بھی تیار کی۔ لیکن اللہ کو تو اپنے نبی کی حفاظت کرنی تھی۔ عین اسی وقت جب اس عورت سے گواہی مانگی گئی، اس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا اور اس نے روتے ہوئے سارا سچ اگل دیا۔ سازش ناکام ہوئی، لیکن قارون کا تکبر نہیں ٹوٹا۔ اب وقت تھا خدائی انصاف کا، ایک ایسا انصاف جو بہت تیزی سے اور بہت خوفناک طریقے سے نازل ہوا۔ اس ذلت کے بعد قارون کا غرور ٹوٹنے کے بجائے غصے میں بدل گیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل بھر آیا اور آپ نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے زمین کو تمہارے تابع کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین اسے پکڑ لے۔ ابھی الفاظ ختم بھی نہیں ہوئے تھے کہ زمین نے قارون کو پکڑ لیا۔ وہ چلاتا رہا، اے موسیٰ مجھ پہ رحم کریں، لیکن آج نہ اس کی دولت بولی نہ زمین رکی۔ وہ اپنے سونے کے پہاڑوں سمیت مٹی کا رزق بن گیا۔ جب اگلی صبح سورج نکلا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ جہاں کل تک سونے کے دروازے تھے، وہاں آج صرف خاموش مٹی تھی۔ کل جو لوگ اس جیسا بننا چاہتے تھے، وہ آج کانپتے ہوئے کہہ رہے تھے، شکر ہے اللہ کا کہ ہم قارون نہیں تھے۔ قارون کی کہانی تو زمین میں دفن ہو گئی، لیکن اس کی سوچ آج بھی ہمارے معاشرے میں زندہ ہے۔ یہ قدیم کہانی ہماری جدید دنیا کے لیے ایک آئینہ ہے۔
قارون تو مٹی میں مل گیا، لیکن قارونی سوچ آج بھی زندہ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم اپنی کامیابی کو اللہ کا فضل سمجھنے کے بجائے صرف اپنی محنت اور ذہانت کا نتیجہ سمجھنے لگتے ہیں تو ہم قارون کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی کے ساتھ آنے والے غرور میں ایک بہت بڑا خطرہ چھپا ہوتا ہے۔ یہ شکر گزاری اور تکبر کے درمیان انتخاب کی ایک لازوال کہانی ہے۔ اور آخر میں یہ سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اگر قارون آج زندہ ہوتا تو کیا ہمارا معاشرہ اس سے مختلف برتاؤ کرتا؟ اللہ ہمیں شکر گزار بننے کی توفیق دے اور عبرت بننے سے محفوظ رکھے۔